ناظرین، میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل انٹیلیجنس وسٹا پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کی جو میری ویڈیو ہے وہ اس بات پہ بنی ہوئی ہے کہ حکومت نے اس سال دیت کا جو ہے اماؤنٹ مقرر کیا ہے، تو اس کی بھی نوٹیفیکیشن آپ کو دکھائیں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ یہ دیت ہوتی کیا ہے اور کن صورتوں میں ادا کی جاتی ہے۔ تو اس کی جو دیت کے سلسلے میں پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ جو ہے قتل خطا جو ہے سیکشن 318 تعزیرات پاکستان کے تحت یہ اس میں آتا ہے، اور یہ سیکشن 318 کیا کہتا ہے؟ سیکشن 318 کا عنوان ہے قتل خطا۔ تو اس میں کہا گیا ہے کہ whoever without any intention to cause death of or cause harm to a person، تو اس کو کوئی ارادہ نہیں ہے کسی اور شخص کو مارنے کا یا نقصان پہنچانے کا، وہ causes death of such person، وہ اس شخص کا جو ہے وہ قتل کا موجب بن جاتا ہے، either by mistake of act، یا تو جو ہے اس کا عمل کی غلطی ہو جاتی ہے اس سے، اور by mistake of fact، اور حقائق کی غلطی ہو جاتی ہے۔ یہ نیچے ہم سمجھا رہے ہیں، وہ قانون نے سمجھایا ہوا ہے، is said to commit قتل خطا، تو یہ کہا جائے گا کہ اس نے قتل خطا کیا ہے۔ اب جو ہے یہ عمل اور فیکٹ کی جو مسٹیک ہے یہ اس طرح بتائی گئی ہے السٹریشنز میں 318 سیکشن میں۔ اے میں یہ صورت دی گئی ہے کہ اے ایمس ایٹ ڈیئر بٹ مسز دا ٹارگیٹ، تو ایک ہرن کو جو ہے اے ٹارگیٹ بناتا ہے مگر اس کو مس ہو جاتا ہے، اینڈ کلس زیڈ ہو از اسٹینڈنگ بائی، اور زیڈ کو جو ہے قتل کر دیتا ہے جو اس کے برابر کھڑا ہوتا ہے۔ اے از گلٹی آف قتل خطا، تو یہ اس کی جو ہو گئی یہ مسٹیک آف ایکٹ ہو گئی، تو اس نے عمل ایسے کیا کہ ہرن کی بجائے دوسرے کو جا کے لگا۔ دوسرا یہ ہے کہ اے شوٹس ایٹ این آبجیکٹ ٹو بی اے بور، تو اس کو جو ہے وہ شوٹ کرتا ہے کسی آبجیکٹ کو یہ سمجھ کے کہ یہ بور ہے۔ اب بور میں یوں سمجھ لیں کہ ہم کہہ لیتے ہیں بھئی ریچھ ہے، بٹ اٹ ٹرنس آؤٹ ٹو بی اے ہیومن بینگ، مگر وہ پھر پتا چلتا ہے کہ وہ تو انسان تھا۔ اے از گلٹی آف قتل خطا، تو یہ جو ہے مسٹیک آف فیکٹ ہے، وہ حقیقت کو حقائق کو سمجھ نہیں سکا، تو اس میں پھر غلطی سے اس سے قتل خطا ہو گئی۔ اب سیکشن 319 تعزیرات پاکستان کا بتاتا ہے کہ قتل خطا کی سزا کیا ہے۔ whoever commits قتل خطا shall be liable to دیت، جس سے بھی قتل خطا ہو جاتا ہے تو وہ دیت اس کو دینی پڑے گی، مگر آگے چل کے کہتا شرط رکھتا ہے provided that where قتل خطا is committed by a rash or negligent act، تو کوئی ایسا عمل کرتا ہے جو کہ بالکل ریش ہے، تیزی سے ہو گیا ہے، نیگلیجنٹ ہے، اس نے عقل استعمال نہیں کی، دماغ استعمال نہیں کیا، تو ادر دین ریش اور نیگلیجنٹ ڈرائیونگ یہ اس کو نکال رہا ہے، ریش اور نیگلیجنٹ ڈرائیونگ کے علاوہ۔ ریش اور نیگلیجنٹ ڈرائیونگ نیچے آ رہی ہے۔ دی آفینڈر میں ان ایڈیشن ٹو دیت، دیت تو دے گا ہی دے گا، اس کو سزا بھی ہوگی پنشڈ وتھ امپریزنمنٹ، تو جیل کی سزا ہوگی آف آئیدر ڈسکرپشن، جس کی کسی بھی ڈسکرپشن کی کسی بھی اس کی ہوگی، مطلب ڈسکرپشن کو جو ڈسکرائب کی گئی ہے قانون میں، تو فار اے ٹرم جو کہ 5 سال کی سزا ہوگی، اس کو کہتے ہیں تعزیر۔
اب آتے ہیں سیکشن 320 میں، پنشمنٹ فار قتل خطا بائی ریش اور نیگلیجنٹ ڈرائیونگ. تیز ڈرائیونگ کر رہا ہے کوئی اور بغیر سوچے سمجھے کر رہا ہے، تو whoever commits قتل خطا by rash or negligent driving shall, having regard to the fact and circumstances of case. تو اس کو دیکھا جائے گا کہ اس کے حالات کیا تھے اور حقائق کیا تھے، اس کے کیوں یہ چیز ہوئی ہے، یہ دیکھے بغیر نہیں چلتے، اس کو دیکھنا پڑے گا. تو اگر وہ حقائق اور حالات اس طرح کے ہیں تو ان ایڈیشن ٹو دیت تو دے گا ہی دے گا، اس کے علاوہ کیا ہوگا، بی پنشڈ وتھ امپریزنمنٹ آف آئیدر ڈسکرپشن، کسی بھی ڈسکرپشن کی جو ہے اس کو جیل ہوگی، ڈسکرائب کی ہوئی ہوگی اس میں قانون میں، فار اے ٹرم مجھ میں 10 سال کی اس کو سزا ہوگی دیت کے علاوہ. اب سیکشن 323 تعزیرات پاکستان کا بتاتا ہے کہ ویلیو آف دیت کیا ہے، دیت کا کتنا ویلیو ہوگا، کتنا اماؤنٹ ہوگا. دی کورٹ شل سبجیکٹ ٹو دی انجنکشنز آف اسلام ایز لیڈ ڈاؤن ان ہولی قرآن. یہ اس کو دیکھنا پڑے گا کہ اس کی ہولی قرآن شریف کی روشنی میں اور اسلام کے جو ہے احکامات ان کی روشنی میں، اینڈ سنت کی روشنی میں، اینڈ کیپنگ ان ویو دی فائنینشیل پوزیشن آف دی کنوکٹ. یہ بھی اس کو دیکھنا پڑے گا کہ جو کنوکٹ ہے، جو سزا پائی ہے جس نے، تو اس کی مالی حیثیت کیا ہے، اینڈ ہیئرس آف دی وکٹم، اور جو مقتول ہے اس کی جو ورثہ ہے اس کو بھی نظر میں رکھے گا. تو کورٹ شل فکس دا ویلیو آف دیت which shall not be less than value of 30,630 گرام آف سلور. تو وہ کورٹ دیت مقرر کرے گی، مگر وہ کم از کم جو اس کی دیت ہوگی تو اس کا ویلیو ہوگا کتنا، گرام ہوگا 30,600 اور 30 گرام چاندی کے برابر، اس کی کم از کم اتنی دیت اس کی ہوگی. اب سب سیکشن 2 میں کہتا ہے کہ فار دی پرپز آف سب سیکشن 1، اس کے مقاصد کے لیے فیڈرل گورنمنٹ، وفاقی گورنمنٹ شل بائی نوٹیفیکیشن ان دا آفیشیل گزٹ، تو آفیشیل گزٹ میں ایک نوٹیفیکیشن چھاپے گی، تو اس میں جو ہے اس ویلیو کو، چاندی کے ویلیو کو ڈکلیئر کرے گی، اس کا اعلان کرے گی کہ یہ ویلیو کتنا ہے. تو آن دی فرسٹ ڈے آف جولائی ایچ ایئر، ہر سال کے پہلے جولائی میں، یا ایسی تاریخ جو اس کو مناسب لگے، which shall be value payable during the financial. تو ہر سال بسال اس کی ویلیو وفاقی حکومت مقرر کرتی ہے بائی نوٹیفیکیشن. تو اس سال کی نوٹیفیکیشن وفاقی حکومت نے 5 جولائی 2023 کو مقرر کی ہے. وہ نوٹیفیکیشن دیکھیں کیا ہے. تو یہ نوٹیفیکیشن حکومت نے 4 سپٹمبر 2023 کو مقرر کی ہے. اب اس میں ایس آر او نمبر اس وجہ سے نہیں کہ وہ پھر گزٹ میں چھاپتے وقت پھر بعد میں یہاں پین سے وہ لکھتے ہیں ایس آر او. اب اس میں یہ کہتا ہے کہ سب سیکشن 2 آف سیکشن 323 آف پینل کوڈ جو اوپر پڑھ کے آئے ہم، دی فیڈرل گورنمنٹ از pleased to declare rupees 6,757,902 67,57,902 روپے، یہ ورڈز میں لکھے گئے ہیں، تو ڈکلیئر کی ہے اس کی ویلیو ٹو بی دا ویلیو آف 30,630 گرامس آف سلور، جو اوپر اماؤنٹ بتایا گیا تھا، فار دا فائنینشیل ایئر 23-24، جولائی 23 سے لے کے تو ہے جون 24 تک یہ دیت کا اماؤنٹ مقرر کیا گیا ہے، فار دی پرپز آف سب سیکشن 1 دیراف، جو اوپر سمجھایا گیا ہے. اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا اور یہ بھی آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کر دیں اور میری چینل کو سبسکرائب کریں، تاکہ آئندہ بھی اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں. اور اس کے بعد
بیل آئیکن کا بھی بٹن دبا دیں. شکریہ.